جب آپ پر کوئی مالی مصیبت آ جائے یا کوئی بھی مصیبت آ جائے تو ہمیں پہلا کام جو کرنا چاہیے نا وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ ہم شکوے شروع تو کرتے ہیں لیکن کبھی بھی ان میں شکر نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے استغفار کریں۔ ہم یہ مانیں کہ جس چیز سے ہم گزر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے امتحان کا ایک حصہ ہے۔ زندگی ہے ہی امتحان۔ ہمیں استغفار کی عادت بنانی چاہیے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کر رہے ہیں۔ اگر آپ استغفار کر رہے ہیں اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہوا نا تو وہ بھی امتحان میں بدل جائے گی۔ اللہ سے استغفار کریں، غور کریں کہ آپ سے تو کہیں پہ غلطی نہیں ہوئی۔ اگر میں کہیں اسٹرگل کر رہا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں خود سے پوچھوں کیا میں نے کہیں سود تو نہیں لیا، کیا میں نے کسی کا مال تو نہیں چرایا، کیا کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، کیا کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، ٹھیک ہے نا، کسی کی فیلنگز کو ہرٹ کیا ہو میں نے، یا کسی کے میں نے حق چھینے ہو، کیا میں نے کسی کو گالی دی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اپنے اندر جھانکیں، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جب آپ علماء کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میرے بھائی پریشان نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ جی ہاں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کو یہی بتائیں گے، لیکن ہمیں بھی خود کو جاننا چاہیے نا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، اس کو ایک موقع جانیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی امتحان آئے اور وہ امتحان اگر ہمیں اللہ سے قریب کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نہیں بلکہ امتحان تھا۔ اگر میں کسی مشکل وقت سے گزر رہا ہوں اور وہ مشکل یا مصیبت مجھے مسجد تک لے کر آ رہی ہے تو اللہ یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان تھا، یہ تو بلکہ تحفہ تھا اللہ کی طرف سے۔ لیکن اگر میں کسی مصیبت میں ہوں اور میں سوال کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کبھی بھی سوال نہ اٹھائیں، اللہ سے دعا مانگیں، استغفار کریں، شکر ادا کریں، لیکن کبھی بھی سوال مت اٹھائیں۔ یہ نہ کہ یا اللہ میں کیوں، آپ کیوں؟ آپ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پہ بہت ساری مشکلیں آئیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو دکھائیں۔ اگر ہم آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے تو ہم کیا کیا کر سکتے تھے؟ اللہ یہ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ میں کیوں، جب آپ اس دنیا میں آئے تو آپ کا امتحان شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آپ امتحان کے لیے یہاں آئے تھے۔ جو بھی سوالات آپ کے کوسچن پیپر پہ تھے وہ آلریڈی لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں بدل سکتے۔ یہ کہنا بند کر دیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہی آپ کے سوالات، ان کا جواب دیں، اپنی بہترین استطاعت کے ساتھ ان کا جواب دیں۔ جب آپ فوت ہوں گے نا تو پھر آپ کو آپ کے ہاتھ میں آپ کا رزلٹ کارڈ پکڑا دیا جائے گا۔ ہم ایسے کیوں نہیں سوچتے ان چیزوں کو؟ ہم کہتے ہیں کہ ایز مسلمز ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس زمین پر تاکہ ہمارا امتحان لیا جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کتنی حقیقت ہے اس بات میں۔ اگر میں کسی اسکول جاتا ہوں ٹیسٹ وغیرہ دینے تو کیا ہوتا ہے، اور جب مجھے میرے ہاتھ میں میرا کوسچن پیپر دیا جائے اور میں جو ہے وہ انویجیلیٹر سے پوچھوں کہ دیکھیں یار بات سنیں، مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں پتا، کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی یہ سوال، مجھے کچھ اور سوال دیں۔ آپ ایسے تو نہیں کر سکتے نا، آپ کو اپنا بیسٹ کرنا ہے، چاہے ان کے آپ کو جوابات پتہ ہی نہ ہو۔ آپ بتائیں انویجیلیٹر آپ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میری بات سنیں، ہر سوال کا جواب دیں، کچھ بھی نہ چھوڑیں۔ کہتے ہیں نا شاید آپ کو جواب نہ پتا ہو لیکن خالی پرچہ نہیں چھوڑنا، ہم شوری آپ نے سنا ہوگا، کہا جاتا ہے جواب دیں، جو بھی ذہن میں آ رہا لکھ دیں۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں ہمارے امتحان میں۔ آپ کے اوپر کوئی فائنینشیل ڈیفیکلٹی ہے، نماز کے لیے آئیں، اپنی نمازیں وقت پر پڑھیں۔ جو آپ کے مسئلوں کو دور کرنے والا ہے نا وہ مسجد میں، مسجد سے میری مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں وہاں جا کے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے۔ یہی تو بات ہے، وقت پر نماز پڑھیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں، ہر چیز کو چھوڑیں۔ میں ایک امیر بندے سے ملا ریسنٹلی، اور مسجد میں ہی نا کسی نے بتایا کہ یار اس کا تو بڑا بزنس ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے وہاں پہ کیا کہا کہ میرے پیارے بھائی میں یہاں پہ بزنس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں یہاں پہ اپنا اور اللہ کا تعلق بہتر کرنے آ رہا ہوں، اس حوالے سے میرے سے بات نہ کریں، میں اس پہ کنسنٹریٹ اور فوکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اتنا سرپرائز ہوا کہ آپ سوچیں، میں سوچا کہ دیکھیں لوگوں کو پتہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے آ گئے ہیں، واللہ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کو جنت مل رہی ہے تو یہی کافی ہے، چاہے آپ کے پاس اس دنیا میں کچھ بھی نہ ہو، چاہے آپ کے پاس اس دنیا میں کوئی گھر بھی نہ ہو، کوئی بات نہیں، اگر اللہ آپ سے راضی ہیں تو آپ کا جو درجہ ہے بہت اونچا ہو سکتا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس بہت ساری چیزیں۔ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سوچیں، آپ مسجد میں آتے ہیں، اپنے آپ کو کمپلیٹلی کٹ آف کیا ہے، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو صرف آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، کہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے وہ جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے، کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں؟ اگرچہ یہ بات تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو نماز اور صبر سے، اور اللہ تعالیٰ کوئی شک نہیں ان کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہ صبر چاہیے نماز ادا کرنے کے لیے بھی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، آپ کو صبر چاہیے ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں اور کرنی ہوتی ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی نماز وقت پہ نہیں پڑھ رہے
تو پھر کوئی کمپلین نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ مسئلہ ملٹیپلائی ہونے لگ جائے اور ہو سکتا ہے کہ آپ مزید ڈپریس ہونے لگ جائیں بجائے یہ کہ آپ بہتر ہوں. اور اس انسان میں بڑا فرق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدر اور مطمئن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ میرے قریب آئیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت سارا مال مل جائے گا ایک ساتھ, لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں.